حقیقت یہ ہے کہ اہل علم کی مدد کرنا چاہیے، یہ آج کل ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جہاد میں جا رہے تھے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ اپنے استاد محترم عبداللہ ابن عباس سے فرمایا حضرت میں جا رہا ہوں، دعا فرمائیں۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ذرا گھر آنا۔ تو جب وہ گھر گئے تو ان کو ایک رقم دی، تو مجاہد کہتے ہیں الحمدللہ جیب فل ہے میرا، یعنی میرے پاس بہت ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے تو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ فرمایا تجھے ضرورت نہیں مجھے ضرورت ہے۔ کیا جملہ فرمایا، تجھے ضرورت نہیں مجھے ضرورت ہے، اس لیے کہ تو جو کام کرنے جا رہا ہے نا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں برا ہو چکا ہوں، مجھ سے نہیں ہوگا، تو میں نے تجھے مالی تعاون اس لیے کیا کہ تو جہاں جہاں دین کی اشاعت کے لیے جائے گا اس میں میرا بھی اللہ اتنا ہی حصہ ڈال دے گا۔ ارے تو مل صاحب پہ تو بائک چھے نہیں ہم کے ورنہ ہوں دیوانو، وہ بائک بیچارہ کیسے لایا ہوگا وہ تو وہی جانتا ہے۔ وہ ایک لطیفہ اکثر میں سنایا کرتا ہوں کہ ایک مل صاحب نے وہ جو ہے وائر والی سائیکل پہلے تھی، میں نے بھی چلائی اس کو، وائر والی سائیکل ہوتی ہے نا، وہی لے کر میں پرانے بھی جاتا تھا، وہ بہت اچھی سائیکل سمجھی جاتی تھی۔ تو اب وہ متولی صاحب کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ درد شروع ہوا کہ یہ مول صاحب سائیکل لائے کہاں سے، ایک نماز، دو نماز، تین نماز، چار نماز، پانچ نماز، رہا نہیں گیا تو پوچھ ہی لیا ایک مرتبہ کہ مول صاحب یہ سائیکل تم کہاں سے لائے؟ تو مول صاحب بھی کوئی سر پھرے تھے، انہوں نے کہا جہاں سے تم نے وہ بہترین کار خریدی نا اسی کے بغل میں میں نے جو ہے سائیکل خریدی۔ بھائی تم کار خرید سکتے ہو تو یہ مول صاحب نے سائیکل خریدی تو کیا گناہ ہو گیا؟ لیکن بس ہماری جو ہے کم ظرفی ہے، کم ظرفی ہے۔ میں اکثر یہ ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ حفظ پڑھانے والے جو ہیں صبح 5 بجے سے لے کر شام کو 8 بجے تک یہ بیٹھے رہتے ہیں، ذرا بیٹھ کر کے تو بتاؤ، اتنا وقت بیٹھ کر کے تو بتائیں۔ بعض لوگ امامت پر اے مول صاحب نے نماز تو پڑھوانی جوتی نہیں ہے ہم کہ پڑھاوی تھی ماں اٹھے گی، تو میں کہتا ہوں کہ اچھا ذرا پابندی کر کے تو بتاؤ، آپ پابندی تو کیجئے۔ آپ آج پہلی صف میں ہوں گے کل آخری صف میں ہوں گے، اصل پابندی ہے۔ یہ جو اپنی ساری باتیں قربان کر کے یہاں آ رہا ہے، اس کا بچہ بیمار ہوگا اس کو چھوڑ کر آیا ہوگا، اس کے گھر میں ضرورت ہوگی اس کو چھوڑ کر، اس کی بیوی ہاسپٹل میں پڑی ہوگی اس کو چھوڑ کر آیا ہوگا۔ کبھی ہم نے کسی کے دکھ دکھرے پوچھے؟ ہم 5 منٹ تاخیر ہو جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نے کبھی اس کے دکھرے پوچھے کہ تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اپنا ذہن بہت وسیع ہونا چاہیے۔ اپنے علماء کے باب میں نے دارالعلوم کے جلسوں میں کہا جب تک مدارس، مکاتب اور اہل علم ہیں انشاءاللہ تعالی دین باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ حق تعالی جل شانہ اس ادارے کو بڑی ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے رشید بھائی بھی بیٹھے ہوئے، ان کو بھی بہت فکر ہے اساتذہ کے تنخواہ کی، یہ مجھے بھی لکھتے رہتے ہیں مول صاحب آنا اوپر تمہیں کیوں؟ ہمارے رشید بابا جو ہے نا اس سلسلے میں بڑے فکر مند، اور یہ تو میں تو ابھی کہہ رہا ہوں یہ تو قریباً 7 سال سے انہوں نے یہاں پر باقاعدہ نظام قائم کیا۔ یہ مجھے ان کے منہ پر تعریف نہیں کرنا چاہیے، 7 سال سے، جب یہاں بہت معمولی تنخواہیں تھیں اس موقع پر انہوں نے نظام قائم کیا، اور ہر مہینے علماء کو انہوں نے راشن پہنچایا، کھانا پہنچایا، پیسے پہنچائے، ان کے ہاسپٹلوں کی ضرورت پوری کی۔ ہم کسی کے دکھ درد میں کام آئیں گے، اللہ تعالی ہمارے دکھ درد میں کام آئے گا، یہ حدیث شریف ہے۔ ہم کسی کی فکر کریں گے اللہ ہماری فکر کرے گا۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اور ان بچوں کو اللہ تعالی جو ہے ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، ان کے استاذ کے لیے، مدرسے کے لیے، اور ہم تمام کو دینی فکریں نصیب فرمائیں۔ ضرور دنیا پڑھائیں اپنے بچوں کو، لیکن پہلے دین پڑھائیں، پہلے دین پڑھا دیں تاکہ یہ بڑے ہونے کے بعد ایمان کا سودا نہ کر بیٹھے۔ وقت نہیں ہے، مولانا خالد سیف اللہ کا نام تو سنا نا آپ نے، اس وقت کے جو ہے مسلم پرسن اللہ کے صدر ہیں۔ مولانا نے ایک بیان میں فرمایا کہ مولانا عبدالحمید نعمانی دامت برکاتہم وہ چلے گئے RSS کے سینٹرل میں، جو ان کا سینٹر ہے، تو وہاں دیکھا کہ کچھ علماء ندوی اور قاسمی وہ قرآن اور حدیث پر کام کر رہے ہیں اور اس میں سے اشکالات نکال کر کے دے رہے ہیں۔
ان کو پوچھا گیا کہ تم یہ کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہمیں منتھلی 1.5 لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں، کیا تم لوگ دو گے ہمیں؟ بہت سوچنے کی بات ہے نا۔ آج ہماری ان قلیل تنخواہوں کی وجہ سے ہمارے بچوں نے مدرسوں میں پڑھنا چھوڑ دیا، حافظ ہونا چھوڑ دیا، عالم بننا چھوڑ دیا۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہی ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ گجرات کے بچے اب پڑھتے نہیں۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ ہم نے خود جو ہے ان کی جو مالی ضرورتیں ہیں علماء کی وہ پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے قرآن اور حدیث کی تحقیر اور حقارت آ گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔